معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ویسے تو مکمل رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن، اور اس آخری 10 دن کے اندر 5 اہم راتیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی نفع نقصان کو تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آخرت کا جو نفع نقصان ہے اس سے غافل ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخرت کے نفع نقصان کو ہم بحیثیت مسلمان زیادہ سمجھیں، سوچیں، فکر کریں، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہی قرآن عزیز کے اندر فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، دنیا کی زندگی سے تمہیں بہت محبت ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو ہم کچھ کرتے ہیں اس کا نفع نقصان بہت جلدی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے دنیا سے ہمیں لگا اور محبت زیادہ ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم لوگ چھوڑ دیتے ہو، یعنی آخرت سے تمہیں وہ لگا اور محبت نہیں ہے، وہاں کے نفع نقصان کا ہم اور آپ یا تمام مسلمان یا کہہ لیجئے تمام انسان اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جیسے دیکھنا چاہیے۔ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کچھ یہاں بویا ہے وہیں جا کر کے اسے کاٹیں گے، تو اس پر زیادہ دھیان ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ 2 راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات گزر چکی ہے، 3 راتیں اور بچی ہیں، اور ویسے آخری عشرے کے 7 دن بچے ہیں، اگر مکمل 30 کا رمضان ہوتا ہے تو، اور اگر 29 کا ہوا تو 6 دن بچے ہیں۔ اب ان آخری ایام کے اندر ہمیں بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت فکر کے ساتھ اپنے آپ کی جہنم سے آزادی کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تصور جاگ جائے اگر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جنت کا حصول آسان ہوگا، یا جنت کے حاصل کرنے کے جو راستے ہیں وہ راستے بھی ہمیں آسان دکھیں گے۔ وہ تصور کیا ہے؟ وہ یہ تصور ہو کہ ہم گنہگار ہیں، یہ تصور جاگ جائے۔ بار بار آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی ذات کو اس سے چھوڑ کر کے، مستثنی کر کے آپ سوچئے گا، ہر انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بہت نیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہو جاتے ہیں، اگر یہ تصور جاگ جائے نا، تو جنت کا حاصل کرنا، اور جنت کے حاصل کرنے میں جو دنیا کے اندر بظاہر ہمیں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، اڑچنیں آتی ہیں نا، وہ بہت آسان ہو جائیں گی، بہت آسان ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے کو گنہگار تصور نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا اتیرا تو یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور جب آپ سے کہتے ہیں کسی تیسرے کے بارے میں کہ دیکھو کتنا بڑا گناہ کرتا ہے، وہ فلاں کو دیکھو کتنا بڑا گناہ کرتا ہے، اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات پر
نظر نہ کر کے دوسرے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اب جب یہ کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمیں احساس ہوگا پھر اپنی غلطیوں کے ازالے کا یا ان کی بھرپائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ کسی بڑے عالم کا ایک مقولہ ہے، قول ہے ان کا، کہ وہ میرے نزدیک بڑا محبوب ہے جو میری غلطیوں کی مجھے نشاندہی کرتا ہے۔ آج ہماری غلطی کو آدمی بتائے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم برا مان جاتے ہیں، رنجش رکھ لیتے ہیں۔ جس نے بتایا ہے دوست کے بجائے اسے دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمیں کوئی محبت میں سمجھا رہا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کا معاملہ الٹا ہے۔ الٹا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم کسی کی غلطی کی نشاندہی علی الاعلان علی رؤوس الاشہاد کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کو محبت سے سمجھانے کے بجائے 10 لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے کے اندر ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو دن باقی بچے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہم محنت کریں۔ آپ کا کیا تصور ہے؟ آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ یہی کہیں گے مولانا آپ تو امام النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھول چوک، آپ کی لغزشوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ آپ تو گنہگار نہیں ہیں، نہ امت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن آپ سے جو معمولی غلطیاں ہو گئی ہیں، بھول چوک ہو گئی ہے، خلاف اولا کہیں کوئی کام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی بخشش کا پروانہ آپ کے، ہمارے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے کے اندر کیا عالم ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کمر کس لیتے تھے۔ اس کے 2 مفہوم لوگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ کمر کسنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر اپنی بیویوں سے الگ کر لیتے تھے، جدا کر لیتے تھے آخری عشرے میں، ایک مفہوم یہ ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ نہایت ہی شد و مد کے ساتھ محنت کرتے تھے آخری عشرے کے اندر۔ کمر کسنے کا مطلب کہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی اس کو بولتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کمر کس لیا ہے اس کام کے لیے، کیا مطلب؟ بالکل ہما تن تیار ہو گیا ہوں، متوجہ ہو گیا ہوں۔ دونوں مفہوم ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتائی جا رہی ہے۔ آگے اسی کے اندر ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات میں شب بیداری کرتے تھے، رات جاگتے تھے، آخری عشرے کی پوری راتیں رات جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، یعنی ان کو شب بیداری کراتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ آپ آخری عشرے میں محنت کرتے تھے، آپ خود جگتے تھے، گھر والوں کو جگا دیتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بخشے بخشائے امام النبیین، مخلوقات میں آپ سے اعلیٰ اولا افضل نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کا اتنا کچھ کرنا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے
कि हमको आपको इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये कब होगा? जब हम समझेंगे कि हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये एहसास जब जागेगा ना, तब हमसे हो पाएगा ये। लेकिन हमारा एहसास मर चुका है, हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियां बेशुमार होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करते हैं। मेरे भाइयों, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे एहसास को बेदार कर दे कि हम गलतकार हैं, गुनहगार हैं, मुजरिम हैं। अल्लाह ताला हमें इसका जरूर तौफीक देगा, तो फिर इंशाअल्लाह हमें अपनी जिंदगी सुधारने की तौफीक मिलेगी। अरे भाई, रमजान खुतबे के बीच बात नहीं की जाती। अभी यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं, खुतबे का सवाब गया। आप लोगों को कई बार बताया गया है, ये रास्ता छोड़ के बैठा करो, ये रास्ता आने जाने का है। तो आप लोग आपस में बातें करते रहते हो। खुतबे का सवाब इशारे से किसी को रोकना मना करना भी है, गया खुतबे का सवाब, ये हदीस है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मैं आदत बता रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में क्या करते थे। हमारे यहाँ बिल्कुल उलट गया है मामला। रमजान जब शुरू होता है, बहुत तेजी, चुस्ती, फुर्ती होती है, मस्जिदें भर जाती हैं, पहले दिन भर जाती हैं, दूसरे दिन भरी रहती हैं। जैसे जैसे रमजान के एक एक दिन गुजरते हैं, एक एक बंदा, दो दो बंदा, चार चार बंदा, 10 बंदा कम होता जाता है। अब आप देखें, आप लोगों ने पता नहीं इस मस्जिद के अंदर गौर किया कि नहीं किया। पहली तरावी के अंदर 6 या 7 सफ लोग थे। अब इस वक्त जो तरावी की हालत है 2.5 सफ, यानी आखिरी मरहले में आदमी क्या करता है, बहुत कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा अमल कर ले, पता नहीं रमजान मिले या ना मिले। हमारे यहां इसके भी उल्टा हो गया। शुरू में कोशिश की और आखिरी को छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, खरीदारी में लग गए, सुस्ती में लग गए, काहली में लग गए। मेरे भाइयों, निहायत ही गलत बात है। 11-11 साल के कई बच्चे मैं देखता हूं कि पहले दिन से आज तक तरावी में खड़े होते हैं। 11-11, 10-10 साल के बच्चे खड़े होते हैं और 1.25 घंटे 1.5 घंटे वो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ते हैं। नौजवानों, आपकी जवानी किसके लिए है? बीवी के लिए है, माँ बाप के लिए है, भाई बंद के लिए है, दोस्त अहबाब के लिए है। ठीक है, आपकी जवानी इनके भी काम आनी चाहिए, लेकिन ये असल जवानी जिसने दी है उस रब के काम आना चाहिए, तब जवानी है। जवानों को तौफीक नहीं होती है। जब देखिए गली कूचों में, रोडों में, तो जवान खड़े नहीं होते हैं, कहते हैं कि थके मादे हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, गुनहगार हो, खताकार हो, बड़े बड़े गुनाह हो और आप करते हैं, लिहाजा अपने को संभालो। ये चांस हमेशा नहीं आते हैं। एक आदमी स्टेशन जाता है और देखता है कि ट्रेन जिससे मुझे जाना था, मेरा टिकट है, वो आगे खड़ी हुई है। कितनी तेजी के साथ दौड़ लगाता है और चलती हुई ट्रेन अगर शुरू हो गई है, वो रेंगने लगी है, तो वो कूद करके उसमें बैठने की कोशिश करता है। क्यों? कि मंजिल मकसूद पे पहुंचना है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर मैं पहुंच नहीं पाया, टिकट बेकार जाएगा, जाया जाएगा, और जहां जाना है वहां मेरा काम नहीं हो पाएगा। ये तो आपके दुनिया के नुकसान की फिक्र है। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, आपका जहाज छूट जाता है, दुनियावी नुकसान तो होता है, लेकिन आप याद रखिए कि अगर आखिरत की ट्रेन आपकी छूट जाती है, और आखिरत की ट्रेन किसी को मालूम नहीं कब आ जाए और कब चल जाए, किसी को मालूम नहीं, अगर वो छूट गई तो सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया। अभी रमजान से पहले आपने देखा है, अचानक आनन फानन कई 1 की 4 या 5 लोगों की मोहल्ले में मौतें हुई हैं। उसमें तो एकदम पट्टे जवान भी थे, जो अपनी जवानी में नमाज को नहीं सोचते थे। नमाज भी कोई चीज है, जुमा भी कोई चीज है, रोजा भी कोई चीज है, दीन भी कोई चीज है, कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन आदमी जब पड़ जाता है तब उसे एहसास होता है। मेरे भाइयों, आप याद रखो, आखिरत की तैयारी के बहुत
سارے مواقع ہیں، ان مواقع میں سے گولڈن چانس جسے بولتے ہیں یہ رمضان ہے، اور رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر آپ نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے، آپ 1 گھنٹہ جوان ہو کر کے تہجد نہیں پڑھ سکتے، بڑی سہولت پسندی ہے، بڑی سہولت پسندی ہے، تو پھر آپ کی جوانی اگر جو آپ کو اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اس جوانی کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کال کرے، اللہ آواز دے، کہ آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کر لیں گے؟ آپ جہاد فی سبیل اللہ کر لیں گے؟ حاشا وکلا، کبھی نہیں، آج کے جوانوں سے کبھی نہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کہ جس زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے۔ ہم اگر اس لائق ہوتے تو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہمیں پہلے بھی پیدا کرتا، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام آپ نے سنا کہ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، اور ویسے بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ پوری زندگی اتنا نوافل اور تہجد جو آپ پہ فرض تھا کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک میں سوجن آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کی چھوٹی موٹی خلاف اولا کام کو بھی معاف کر دیا ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو آپ کا بڑا مشہور جملہ آپ سب کو یاد ہوگا، آپ نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنی بڑی نعمت، جتنی زیادہ نعمت اور جتنی اہم نعمت انسان کو ملتی ہے، اس کی ذمہ داری شکر گزاری کی اتنے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ اچھی نوکری، اچھی رزق روزی، اچھا بزنس، اچھی دکانداری، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھے اہل و عیال، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اونڈل رہا ہے، اور جتنے بڑی نعمتیں ملتی جاتی ہیں وہ اتنا بڑا باغی ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے یہی بتاتے ہیں، سماج یہی بتاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر و بیشتر جن کی دولتیں بڑھتی جاتی ہیں وہ اسی میں مشغول ہو کر کے زیادہ بڑا شکر گزار بننے کے بجائے اتنے بڑے نا شکر اللہ کے بن جاتے ہیں۔ اور جو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا شکرہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال آخری عشرہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہم کو آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم گنہگار انسان ہیں، خطا کار انسان ہیں، اس پہ ہمیں آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے کیا کرتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک حدیث آپ نے سن لی۔ اب اس کے بعد میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، 5 راتیں ہوتی ہیں، بڑی اہم راتیں ہیں جن کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے اور 29ویں رات ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں کے اندر جاگنا، عبادت کرنا، اللہ رب العالمین نے ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو عظمت والی رات بتائی ہے۔ کوئی ایک ہے 5 راتوں میں، اور انہی میں تلاشنا ہے، کوئی ایک ہے۔ اور اگر وہ رات ہم گنہگار بندوں کو مل جاتی ہے تو اس رات کی ہماری کی گئی عبادت 82 سال کی عمر کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر اور افضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر ایک کا دکا ہو سکتا ہے کہ 82-83 سال کے ہوں، 83 سال 4 مہینے، شاید کہ ہمارے اس مسجد میں اتنی عمر کے 2-4 لوگ ہوں، زیادہ تر 65 70 55 50 اور 70 پہنچتے پہنچتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اگر مل گئی، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ضرور نوازے، یہ رات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ضرور ہماری قسمت میں لکھ دے، ہمیں مل جائے۔ 82 سال 83 سال بتا رہے ہیں ماسٹر صاحب کی اس سے زیادہ کی عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب بتائیے اگر ایسے ہم 50 سال جی جائیں، 60 سال جی جائیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، یہ حدیث سے اس کا مفہوم ہے۔
اگر ہم 60 سال ہو جاتے ہیں، 60 مرتبہ اگر ہم جگتے ہیں، یا 60 چھوڑ دیجئے، 20 سال ہماری جوانی کی بچپنا یا اس کے بعد ہی گزری، 40 سال، 40 مرتبہ ہم کو مل جائے اور 40 مرتبہ آپ جوڑ لیجئے کتنا ہو جائے گا، کتنی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت دی گئی ہے، مقام دیا گیا ہے، مرتبے دیے ہیں، چانس دیے گئے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہونا چاہیے۔ شب بیداری کے اندر دیکھا جاتا ہے عام طور پر وہی 18-20 سال کے بچے بہت کم جو ہوتے ہیں، جو عمر دراز ہوتے ہیں، یا بیچ عمر کے 50-55 کے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، حسن ظن ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ بھی شب بیداری کرتے ہوں گے، اپنے اہل ویال کو بیدار کرتے ہوں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، اپنے اہل ویال کو بھی جگاتے تھے۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جب اچانک انتقال کر جاتا ہے، ہائے ہائے ہم کرتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی فکر نہیں کرتا ہے۔ اپنی فکر کرنی ہوگی۔ کسی کے جنازہ پڑھانے سے کسی کی بخشش کی 100% امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ پڑھا دیں، یہ پڑھا دیں، ایسا جنازہ پڑھانے سے نہیں ہوگا۔ اعمال کے ذریعے سے، عقیدے کے ذریعے سے بخشش ہونی ہے۔ لہذا غور کریں، ان 5 راتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں انہیں تلاش کرو، طاق راتوں میں انہیں تلاش کرو۔ ہم اس سے غافل ہیں، لہذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شب قدر کب سے کب تک ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں نے ایک دن بیان کیا تھا درس میں کہ ہمارے ہاں شب قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے، 1-2 بجے اپنے گھر سے کھا پی کے چوڑے ہو کر کے آتے ہیں اور پھر 1 گھنٹہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، یہ شب قدر نہیں ہے۔ رات کب ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے تب شروع ہو جاتی ہے رات، تاریخ بدل جاتی ہے نا۔ ابھی ہم 23ویں رمضان رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی رات پہلے گزر چکی، شب قدر جو تھی وہ گزر چکی۔ اذان جب ہوتی ہے تاریخ بدل جاتی ہے، وہاں سے شروع ہو کر کے قرآن کیا کہتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے اور یہ طلوع فجر تک ہوتی ہے، یعنی جب مؤذن فجر کی اذان کہتا ہے وہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یہ دورانیہ شب قدر ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی کو سوچ کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ آئیں جائیں کھائیں پیئیں، جب من کہا جب نکل گئے، جب من کہا جب آ گئے، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس سے ہمیں آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دیکھیے اس رات کو اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہی بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر ہم اس رات میں آئیں اور ہمیں رات ملے تو ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ دعا تمام بچوں کو تقریباً یاد ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ کتنی جامع دعا ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، عفو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی بیچارگی ہے، کتنی بیچارگی ہے اس دعا کے اندر اللہ کے سامنے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ بہت معاف کر دے، 1 بار 2 بار 3 بار، کتنی بار معاف کرے گا، وہ چڑ جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ صفت ہی نہیں انسان کو دی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے معاف کرنا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جتنے ضد کرو گے اللہ اتنے خوش ہوگا، انسان سے جتنا ضد کرو گے اتنا ناراض ہوگا۔ تو ہم سب کو معافی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں نے شروع میں کہا کہ ہم گنہگار ہیں کہ نہیں ہیں، مجرم ہیں کہ نہیں ہیں، خطا کار ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں، لیکن احساس ہی نہیں ہے۔ اس کا احساس پیدا کرنا ہوگا میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر ملتی ہے تو یہ دعا پڑھو جو آپ کو پڑھ کے میں نے سنایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کو غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس رات کے اندر مختلف طرح کی عبادتیں آپ کو کرنی چاہیے، لیکن ہم اس رات میں آتے ہی نہیں ہیں، اور نہ یہ رات جو ہے عظمت والی، اس کے عبادات کے تعلق سے ہمیں معلوم ہی ہے، یا معلوم ہے تو ہم غفلت کے شکار ہیں۔ بہرحال یہ سب کرنا چاہیے کہ ہم اس رات کو پائیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد جو آپ کو میں نے دیگر عبادتیں بتائیں، صدقہ و خیرات، دعا، قرآن کی تلاوت، غور و فکر، استغفار، تسبیحات، یہ تمام اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے بارے میں شاید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے نا، تو اسے گناہ کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے، پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ یہ تصور اگر ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بندے مومن ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ تصور ہمارا ختم ہو گیا۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے ایسے احساس ہوتا ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھی، یوں کیا اڑ گئی، یوں کیا اڑ گئی۔ آج ہماری کمیونٹی کا، یعنی مسلمانوں کا حال یہی ہے، گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب، ایک نہیں، دن میں سینکڑوں مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ پہاڑ محسوس کرنا تو بہت دور کی بات، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گناہ کبیرہ کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ نام لے کر کے، توبہ اگر کر کے اللہ سے معافی نہ مانگی جائے تو وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ شب قدر میں اگر آپ قیام کرتے ہیں تو پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے ہم میں ایسا کہ سننے کے بعد میں آدمی کوشش کرے کہ لاؤ چند دن باقی اپنے پیچھے گناہ معاف کرا لیں؟ نہیں۔ جو انڈین گورنمنٹ میں یا جہاں آدمی رہتا ہے، انسان کی عادت ہے، اگر وہاں کی گورنمنٹ اور حکومت میں اس کے خلاف کچھ کارروائیاں ہیں تو وہ سورس، پیسے، رشوت، سفارش کے ذریعے اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں ریکارڈ میں ہمارے یہ غلط کام درج نہ ہو، ختم ہو جائیں۔ وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، یہ دنیا ہے، لیکن آخرت میں مسلمانوں، سورہ کہف آپ آج لوگوں نے تلاوت کی، بہت سارے لوگوں نے تلاوت کرتے ہیں نا، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے، یہ حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ انسان جب حشر کے میدان میں ہوگا، اس کے سامنے اس کا رجسٹر کھول دیا جائے گا، تو وہ دیکھے گا اپنے رجسٹر میں چھوٹے بڑے تمام گناہ، تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہاں، یہ عجیب سی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ رات کی اندھیرے میں، کالی کوٹری میں، سنسان میں کوئی نہیں تھا، وہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہائے افسوس ہے، کون سی کتاب ہے؟ میرے بھائیوں، ابھی رو لو، ابھی احساس کر لو، پھر وہاں رو گے، وہاں احساس کرو گے اور کہو گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے، احساس دے دے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جو کچھ کرتے ہیں سب درج ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس ریکارڈ کو مٹا دے۔ یہ اللہ بیان فرماتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے، وہ ریکارڈ سامنے پیش ہونے والا ہے۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے، ریکارڈ دیکھ کر کے وہاں رونا دھونا ہوگا، افسوس کرنا ہوگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ یہیں پہ ہے، رو لو، دھو لو، ریکارڈ مٹا لو، اللہ ختم کر دے گا۔
अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, ये रसूल कायनात मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। गुनाह करने वालों पछताओ मत कि गुनाह कौन माफ करेगा। मेरे गुनहगार भाइयों, जवानों, बूढ़ों, आपको पछताने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में आपके रसूल ने, आपके अल्लाह ने ऐसा हथियार दे दिया है कि आप हदीस सुन के अमल कर लें तो आप ऐसे थे हम ऐसे हो जाएंगे जिस दिन अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, ऐसे धुले हुए पे गुनाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह। करो तो, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह ताला तो कहता है कि हम माफ करने को तैयार हैं, हम माफ कहां कराना चाहते हैं। बड़े बड़े चांस आते हैं, हम उसको ऐसे ही मिटा देते हैं, ऐसे ही भूल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के ताल्लुक से क्या का अमल करते थे, मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको सबको तौफीक की अमल फरमाए। चंद बातें और हैं, मैं जल्दी जल्दी बयान करके आपके सामने खुतबा खत्म करता हूं। बहुत सारे लोग शब्बेदारी में आते हैं तो पूछते हैं कि मौलाना मैं अगर सो गया तो क्या। अगर सो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सोने का मतलब नहीं घर जाके सो जाएं, या घर पे जगते हैं तो सो जाएं आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये मतलब नहीं कि अगर आप सो गए शब्बेदारी करते करते थक गए, थोड़ी देर 1 घंटा 8 घंटा सो लिया, या सोए तो सोए रहे, तब भी कोई टेंशन नहीं है। आपका सोना भी बाइस इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के बाद हिस्सों में सोते थे, रात बाद हिस्सों में इबादत करते थे। ये सही मुस्लिम हदीस का जो है हदीस का खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया है। दूसरी बात, एक और अहम सवाल लोग करते हैं कि मौलाना हम लोग ताजिर हैं, दुकानदारी करते हैं, तो 8-9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो हम लोग तिजारत में लगे रहते हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसे जो ताजिर पेशा लोग हैं, अगर वो सब बेदारी पूरी नहीं कर पाते हैं, या कह लीजिए तरावी का क़याम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने तरीके रखे हैं, उनको करना चाहिए। इनफरादी तौर पर अपना कम वो कर लें, या एक चीज का एहतमाम जरूर करें, वो हदीस है, उस हदीस की रोशनी में उनको बड़ा सवाब मिलेगा। इशा और फजर बजमात इमाम के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह उन्हें पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन इशा भी मुश्किल पड़ जाता है पढ़ना, और फजर तो मुश्किल ही है, तो ये करना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे कराम क्या करते थे, ये बात करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बता दिया कि आप रमजान के आखिरी अशरे में क्या करते थे, जागते थे, खूब मेहनत करते थे, घर वालों को जगाते थे। ये पहले मैंने आपको हदीस सुना चुका। शब कदर का सवाब भी आपको मैं बता चुका कि शब कदर का सवाब क्या है। 83 साल की उम्र की इबादत से बेहतर एक रात के सवाब हैं, एक रात के सवाब। अल्लाह ताला हमको आपको नसीब फरमाए। इसके अलावा कुछ चीजें हमारे यहाँ गलत राइज हैं शब कदर के अंदर, कि जो लोग आते हैं ना, तो शब कदर में मस्जिद के अंदर आने के बाद में फिर वो मस्जिद से निकल करके दुकानों में, चौराहों पे जा करके घूम टहल करके खाना पीना चाय नोशी करके फिर आते हैं, बैठते हैं। ये गलत। ये रात इबादत की रात है, मनोरंजन की रात नहीं है, सैर व तफरीह की रात नहीं है, इबादत की रात है। अगर आपको थकावट हो रही है, आप वजू बनाएं, मस्जिद में 2 रकात नफिल पढ़ें या बैठे रहें, थकावट दूर हो जाएगी। नहीं तो फिर आप लेटें, आराम कर लें, फिर उसके बाद में आप शुरू करें। बहरहाल होना चाहिए। तो शब कदर के अंदर आदमी जो आते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, या घर पे करते हैं, तो उनको बाजारों का रुख नहीं करना चाहिए। यह हदीस आपको मालूम होगी शायद, हमारे ख्याल से बार बार सुन चुके होंगे इसी मस्जिद के अंदर। दुनिया में सबसे नापसंदीदा जगह अल्लाह को क्या है? बाजार। यह हदीस उसका मफहूम है। और सबसे ज्यादा महबूब जगह क्या है? मस्जिद। मस्जिदें वीरान, बाजार आबाद। आप देखें रमजान के महीने में, आप रमजान के महीने में देखें अपने शहर बरेली की पूरी रात सैलानी आबाद रहती है, और बड़े फख्र से कहते हैं लोग आबाद रहती। कौन आबाद करता है? हम ही और आप आबाद करते हैं। और जहां जहां मुसलमान हैं, आप दिल्ली को देखें, जो शाहीन बाग है, जहां वो हुआ था, क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन हुआ था एनआरसी के मौके पर, पूरी दुनिया को उस धरने ने एक पैगाम दिया था। आप वहां देखें, वहां भी आलम मुसलमानों की बस्ती है, वहां भी आलम, जहां मुसलमानों की बस्ती है। इबादत के महीने को, यानी रमजान के महीने को तिजारत का महीना बना लिया, खाने पीने का महीना बना लिया, मौज मस्ती का महीना बना लिया। ये इबादत का महीना, बख्शिश का महीना, जहन्नम से आजादी का महीना, जन्नत के हुसूल का महीना,
یہ تمام کام چھوڑ کر کے ہم نے اسے اپنے منمانی طریقے سے اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے, بدقسمتی ہماری ہے. بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور جو خاص بات وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو آپ کو احساس ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں احساس دے کہ ہم انسان ہیں, گنہگار ہیں, بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. ان گناہوں کے بدلے میں قیامت کے دن مواخذہ ہونا ہے, اور مواخذہ جب ہو جائے گا تو پھر وہاں کسی کی شور سفارش رشوت کچھ نہیں چلے گی, جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اگر توحید رہی, شرک سے بچے رہے, کب ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی, تب کہیں نکالے گئے تو نکالے گئے. اللہ آپ کو اجازت دے گا ہمارے بارے میں تو آپ سفارش کریں گے, اور اگر ہم نے شرک و بدعت پہ زندگی گزاری ہے تو وہ بھی منع کر دیں گے, پھر اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی برائیوں کو برائی سمجھیں اور اس سے دور ہونے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رمضان کے جو باقی دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی ہمیں اسے انجام دینے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرض داروں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو تمام مسلمانوں کو جو عبادتیں کی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کرے اور ہمیں اسے بدلہ دے. اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو ایک اور نیک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.